بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. نعمت افطار یعنی میری نشریات کا آغاز ہوا تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے، اور خوبصورت تلاوت آپ نے آج بھی سنی روزانہ کی طرح. دا پرائیڈ آف پاکستان الحاج محمد قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز اور لہجے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب آپ؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اور یہ خیریت سے ہی اللہ پاک نے پورا رمضان آلموسٹ گزروا دیا ہے. بس انشاءاللہ مزید 3 روزے یا 4 روزے بہت زیادہ ہوا تو، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے خیر و عافیت سے، خیر و خوبی سے مجھے اور آپ کو ماہ سیام سے تقریباً گزار دیا ہے. اور امید کرم ہے اس کی رحمت سے کہ آنے والے 3-4 روزے بھی انشاءاللہ وہ اسی سہولت سے اور اسی رعایت سے اور اسی اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں گزار دے گا. اور یہ جو 3 عشرے اس نے رمضان المبارک میں ہمیں تحفہ عطا کیے ہیں، جو ایک عشرہ رحمت ہے، عشرہ مغفرت اور جہنم سے آزادی کا عشرہ، جس میں ہم اور آپ سب وقت گزار رہے ہیں، میں یقین کامل رکھتا ہوں اس کی رحمت سے، اس کی ذات سے، کہ وہ ہمیں ان 3 عشروں کے انعامات عطا فرمائے گا. وہ ہمیں مغفرت کا پروانہ بھی عطا کرے گا، وہ ہمیں رحمتوں سے بھی مالا مال کرے گا، اور وہ ہمیں جہنم سے بھی آزادی کا مجدہ سنائے گا. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ
تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ اور جنہوں نے ماشاءاللہ عمر بھر حضور کی ثنا و توصیف کی ہو، قرآن اور صاحب قرآن سے جڑی ہوئی ایک شخصیت قاری وحی ظفر قاسمی صاحب، الحمدللہ اگر میں کہوں کہ عمر کا کتنا حصہ، تو یہ کہیں گے مجھے ایسا لگتا ہے میری پوری عمر ہی حضور کی مدحت میں اور قرآن کی تلاوت میں گزری ہے۔ الحمدللہ ایک ایسی شخصیت کی ہمیں سرپرستی حاصل ہے۔ جی قاری صاحب۔ یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی اللہ کا کلام پڑھتے رہیں، ہائے اس ہائے، کے حبیب کی مدح کرتے رہیں۔ کیا بات ہے۔ دیکھیں میں بتاؤں، یہ ٹیکنیکل ایک پوائنٹ ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب آپ قرآن دل میں اتاریں گے نا تو ہی وہ آپ کی زبان سے دوسروں کے دل میں اترے گا۔ پہلے آپ کو اپنے قلب پہ اتارنا ضروری ہے۔ آپ جب اس کو پوری اس کی تاثیر لے کر، پوری کیفیت لے کر جب ڈوب کر پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ لوگ آپ کی تلاوت میں ڈوب جائیں گے۔ اور وہی اللہ رب العزت نے قاری صاحب کو انگ عطا کیا ہے۔ قاری صاحب پڑھتے ہیں اور ان کی تلاوت میں لوگ کیفیت میں ماشاءاللہ محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں۔ قاری صاحب بہت لوگوں نے آپ کو دعائیں بھیجی ہیں، پیغامات کے ذریعے بہت سارا پیار بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جو میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور میں بھی ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ قاری صاحب آغاز کیا جائے مقابلے کا؟ جی بسم اللہ۔ مقابلہ ہے حسن قرات، سیمی فائنل راؤنڈ نمبر 3، اور آج بھی ہیں، آج 3 نہیں ہیں اسماعیل بھائی، آج 2 ہیں قاری، 2 قرآن حضرات ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہے محمد انیق ولد عزیر محمود رائز فاؤنڈیشن اسکول کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور ایک ہے ذیشان ارشد ولد محمد ارشد النعیمیہ قرآن اکیڈمی آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے۔ ہم پاکستان کے ایک کونے میں قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کونے کے بھی ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آزاد کشمیر کے ایک کونے میں، یعنی سرحدی اور جیوگرافک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس وقت وہ ہم سے بہت دور ہیں، لیکن قرآن نے ہمیں کتنا قریب کیا۔ بالکل صحیح، اللہ اکبر۔ تو ناظرین اکرام، مقابلہ حسن قرات سیمی فائنل راؤنڈ نمبر 3، اور ہو رہا ہے آغاز قاری محمد انیق کی تلاوت سے۔ جی قاری محمد انیق، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہیں بیٹا؟ جی شروع کریں، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، سبحان من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، قاری محمد انیق ولد عزیر محمود بہت خوبصورت تلاوت کر رہے تھے، بہت پیاری اور سویٹ وائس تھی اس بچے کی، بہت سافٹ اس نے ماشاءاللہ انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کو، کیفیت بھی تھی،
اس کے پڑھنے میں، لیکن قاری ذیشان ارشد ولد محمد ارشد کی تلاوت کے بعد ہوگا یہ فیصلہ کہ یہ بچہ زیادہ بہتر تھا پڑھنے میں یا پھر قاری ذیشان اس سے زیادہ بہتر پائے گئے، یہ ان کی تلاوت کے بعد۔ تو قاری صاحب قاری ذیشان کو بلایا جائے۔ جی قاری محمد ذیشان ارشد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ ایسے ہی موبائل کے قریب رہنا تاکہ آواز صاف آئے آپ کی، ٹھیک ہے؟ چلیں بسم اللہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل سبحان اللہ۔ إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا۔ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام قاری ذیشان ارشد نے تو ایسا مطلب اس انداز سے تلاوت کی ہے کہ لگتا تھا کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سن کر۔ جو کیفیت تھی، قاری صاحب بھی بڑے منہمک ہو کر ماشاءاللہ تلاوت سن رہے تھے۔ اب تک کے پڑھنے والوں میں اگر کہوں، اچھا میں بطور سامع کہوں گا، یہ بطور منصف کہیں گے بریک کے بعد، تو میں بتا رہا ہوں کہ اب تک کے پڑھنے والوں میں بہترین اگر کسی کی تلاوت مجھے سنائی دی تو وہ یہ قاری ذیشان ارشد کی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ان سے متعلق یہی ریویوز دیے تھے اور اب بھی۔ ناظرین کرام ایک بریک ہے، بتاتا چلوں کہ فوڈ بستی کی جانب سے میزبان کے لیے، جج کے لیے اور چاروں کنٹیسٹنٹس کے لیے ہوم اپلائنسز کا تحفہ ہے۔ سیلانی مسالہ جات کی طرف سے پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن والوں کے لیے کیش ریوارڈز ہیں۔ انشاءاللہ بریک کے بعد ہم بتائیں گے کہ آج کون سا بچہ فائنل راؤنڈ میں جا رہا ہے جو کہ پرسوں ہونے والا ہے۔ جی کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، شان رمضان۔ جی تو فوڈ بستی کی جانب سے میزبان اور جج اور چاروں کنٹیسٹنٹس کے لیے ہوم اپلائنسز ہیں اور سیلانی مسالہ جات والوں کی طرف سے کیش انعامات ہیں ان بچوں کے لیے جو مقابلہ ہے حسن قرات میں انشاءاللہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن پر
انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے۔ بتاتا چلوں کہ آج قاری محمد انیق نے، جو کہ کراچی سے ماشاءاللہ شہزادے 11 سال کے تھے، بہت پیاری آواز تھی، بہت میٹھی آواز تھی ان کی، انہوں نے تلاوت کی۔ اور قاری ذیشان ارشد جو کہ ایک پروفیشنل قاری محسوس ہوتے تھے، جو کہ قاری صاحب نے مجھے پس پردہ ریویوز دیے، لیکن میں چاہتا ہوں ناظرین بھی سنیں قاری صاحب کے ریویوز ان دونوں قراء حضرات سے متعلق۔ جی قاری صاحب۔ محمد انیق ماشاءاللہ اور ذیشان دونوں نے مجھے لگا کہ آج محنت کر کے آئے تھے ماشاءاللہ سے۔ اور انیق کے لیے میں کہوں گا کہ انیق کو ایک دو انہوں نے وقف تو اچھے کیے ہیں، لیکن ایک دو وقف میں ان کے کوئی زیادہ پختگی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ انہوں نے پڑھا من شرل، رل نہیں ہے یہ، را کو پڑھ نہیں پڑھنا، را کے لیے زیر ہے، من شرل وسواس الخناس، لیکن آواز ان کی بڑی میٹھی تھی، بڑی پیاری آواز تھی، کیفیت والی آواز تھی، اچھی لگ رہی تھی کانوں کو ماشاءاللہ۔ اور ذیشان ارشد کے لیے میں کہوں گا کہ انہوں نے تو پڑھنے میں کمال کیا ماشاءاللہ، اللہ اکبر، بہت خوبصورت پڑھا انہوں نے، بہت اچھا پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ اور لگ رہا تھا کہ بڑی محنت کر کے یہ آئے ہیں اور بڑی محنت سے انہوں نے پڑھا ہے، اور کوئی تجوید کی غلطی بھی نہیں کی انہوں نے ماشاءاللہ سے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے سنایا ہے۔ اور ٹیکنیکلی جو جس انداز سے انہوں نے ماشاءاللہ اتار چڑھاؤ کیا، بالکل، اور ان کے جو وقف تھے نا وہ بھی بڑے پختہ تھے ماشاءاللہ، بڑے اچھے طریقے سے ادا کر رہے تھے۔ بالکل تو بہرحال میرے لحاظ سے آج جو ہے وہ ذیشان ارشد جو ہیں، جی قاری ذیشان ارشد، ایز آئی ایکسپیکٹڈ، مجھے پتا تھا کہ آپ یہی فیصلہ سنانے والے ہیں۔ قاری ذیشان ارشد ناظرین کرام فائنل راؤنڈ کے لیے سلیکٹ ہو گئے۔ قاری ذیشان ارشد آپ کو بہت مبارک ہو، آپ آزاد کشمیر میں ہیں، ہم کراچی میں، فاصلہ بہت ہے لیکن دل قریب ہے الحمدللہ۔ آپ مجھے نہ جانے کیوں یہ امید ہے کہ اگر آپ نے ایسا ہی پڑھا فائنل میں تو آپ کو ہرانا بہت مشکل ہو سکتا ہے باقی پڑھنے والوں کے لیے، کیونکہ ماشاءاللہ جس انداز سے آپ نے قرآن پڑھا، اب تک اتنا مضبوط انداز سے ہم نے قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ بہرحال سیمی فائنل راؤنڈ 3 فوڈ بستی سیلانی مسالہ جات، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ان بچوں، ان تلاوت کرنے والے قاری قرآن حفاظ کرام کے ساتھ آپ نے تعاون کیا، ان کے لیے تحفے تحائف بھیجے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام بزم علماء سجنے جا رہی ہے اور آج موضوع ہوگا توبہ، کیونکہ آج کی جو رات ہے وہ ممکنہ شب قدر، سب سے زیادہ ممکنات جس رات کے لیے ہیں وہ رات 27ویں شب ہے، کیونکہ ہمارے اولیاء کاملین نے بھی اور ہمارے اکابرین نے بھی اپنے آزمودہ تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں اپنے تلامذہ سے اور اپنے صحبت اور قرابت داروں سے یہی کہا کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ لیکن ہمیں اس قول کو، قول مبارک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کبھی بھولنا چاہیے کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور تلاش کرنے میں جو لطف ہے وہ لطف آپ کو اگر یقیناً اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے ہر بات میں، اگر تو آپ کو پتہ ہوتی تو پھر آپ تلاش نہ کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تحفہ عطا فرمایا کہ جہنم سے آزادی کے عشرے میں ہم طاق راتوں میں اس کی رحمت کو تلاش کریں، ہم طاق راتوں میں اس کی قربت کو تلاش کریں، ہم طاق راتوں میں اسے راضی کر لیں اور وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ان طاق راتوں میں جو شب قدر کی تلاش کا معاملہ ہے، آپ یقین کریں اس میں اللہ رب العزت کی بڑی حکمت پوشیدہ ہے، لیکن اکثر ممکنات، یہ بھی ضرور کہوں گا، اکثر اقوال، اکثر بزرگوں کے آزمودہ معاملات 27ویں شب سے متعلق ہیں۔ تو آج کی شب کے لیے خصوصی اہتمام کیجئے، ہر طاق رات آپ کی اسی انداز سے سجنی چاہیے، لیکن آج کی شب کو آپ عبادت سے، ذکر اذکار سے خوب زینت دیجئے، خوب سنواریے، اور آج کی رب کے حضور سر و سجود ہو کر گڑ گڑا کر اس شب توبہ میں، اس شب نجات میں اللہ رب العزت سے نجات کی بھی طلب کیجئے، اور اس وبا سے بھی نجات کے طلبگار رہیے کہ اللہ رب العزت نہ جانے کس بندے کی دعا کا منتظر ہے اور کس کی دعا سے ہمیں اس وبا سے نجات ملے گی۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ فریاد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس وبا سے، ہم پاکستان کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو، پورے عالم انسانیت کو اللہ رب العزت نجات عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جو بریک میں لینے جا رہا ہوں اس بریک سے قبل اس بریک کا تقاضا یہ ہے کہ قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کی نعت سنی جائے۔ میں بھی قاری صاحب کے ساتھ نعت شریف میں شریک ہو رہا ہوں، آپ بھی شریک ہو جائیے۔ آئیے قاری صاحب سے نعت سنتے ہیں اور پھر بریک کے بعد انشاءاللہ علماء کرام توبہ کے موضوع پہ آج بات کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ گر طلب سے بھی کچھ ما سوا چاہیے،
طلب سے بھی کچھ ماسوا چاہیے ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے دل کو دیدے رخ مصطفیٰ چاہیے کیا خوبصورت آرزو ہے سبحان اللہ دل کو دیدے رخ مصطفیٰ چاہیے آئینے کے لیے آئینہ چاہیے آئینے کے لیے آئینہ چاہیے سبحان اللہ ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ گیا ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ گیا ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ گیا ایک گناہ گار کو اور کیا چاہیے ایک گناہ گار کو اور کیا چاہیے لے چلو اب مدینے کو چاراغرو لے چلو اب مدینے کو چاراغرو مجھ کو طیبہ کی آب و ہوا چاہیے مجھ کو طیبہ کی آب و ہوا چاہیے تم ملے دونوں عالم کی دولت ملی تم ملے دونوں عالم کی دولت ملی اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے سبحان اللہ اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے گر طلب سے بھی کچھ